السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کا ایک ڈرانے والا مشاہدہ۔ ہر ایک جاندار کے سر پر موت کھڑی رہتی ہے۔ جب وہ کسی کو لینا چاہتی ہے تو دیکھنے والوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ایک پیارا لیٹا ہوا ہے جس کے چاہنے والے چاروں طرف کھڑے ہیں، کوئی دوا پلاتا ہے، کوئی شہد چٹاتا ہے، دوا اور شہد ادھر ادھر ہو کر بہہ جاتا ہے، چہرہ مرجھایا گیا ہے اور زردی آ گئی ہے، ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے، سینہ میں ایک پس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، ٹھنڈے اور لمبے لمبے سانس لے رہا ہے، آنکھیں اوپر کو چڑھی جا رہی ہیں اور ان سے پانی بہ رہا ہے، ہچکیاں آ رہی ہیں، چاروں طرف سے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی آوازیں آنے لگی اور ایک جدا ہونے والے پیارے کو کلمہ یاد دلا رہے ہیں۔ کوئی سرہانے بیٹھا ہوا سورہ یاسین سنا رہا ہے کہ اتنے میں دو تین ہچکیاں لے کر اور سب کو روتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے چل دیتا ہے۔ پھر ہاتھ پاؤں سیدھے کر کے منہ پر باندھ دیا جاتا ہے کہ منہ نہ کھل جائے، اور ایک چادر اڑا کر روتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں اور اب اپنے پیارے کو پوشاک پہنانے کی اور خاک میں ملانے کی تیاری کرتے ہیں۔ بازار سے پوشاک کا کپڑا اور کپڑوں میں اور سجدہ کرنے کے اعضاء پر خوشبو اور کاپور لگانے کو لے آئے۔ سب سامان جہیز تیار ہو گیا اور اب دلہا یا دلہن کی رخصتی میں شریک ہونے والے باراتی آنے لگے اور ایک مسافر کی روانگی یا دلہا دلہن کا ڈولہ جانے کو تیار ہے اور تعلق کے موافق باراتی جمع بھی ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے کیا دیر ہے، کوئی کہتا ہے ذرا ٹھہرو ابھی چلتے ہیں، کوئی کہتا ہے جلدی کرو، دیر کرنا سنت کے خلاف ہے۔ جواب ملتا ہے کہ بس غسل کی دیر ہے اور دلہا یا دلہن کو غسل دینا شروع کر دیا۔ پانی کے سرد اور گرم کا پورا خیال رکھا گیا۔ غسل کے لیے ایک ٹوٹے سے تختے پر لٹا دیا گیا۔ دیکھنا بھائی کسی جگہ بدن کو تکلیف نہ ہو، آہستہ آہستہ نہلاؤ اور نرمی سے ہاتھ پھیرو۔ جب غسل دے چکے تو اس مسافر کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، کاپور لگایا جاتا ہے۔ مرد ہے تو 3 کپڑے، عورت ہے تو 5 کپڑے، آخری پوشاک پہنا دی جاتی ہے۔ دلہا سفید کپڑے پہنے ہوئے لیٹا ہے جس پر آنسوؤں کے موتی وارے جاتے ہیں اور یہ خدا سے شرمائے ہوئے کا گھونگھٹ ہٹا ہٹا کر اس کی مکھائی ہو رہی ہے، جو غریب نہ منہ سے بولے اور نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکے، بس چپ چاپ لیٹا ہوا ہے کہ اتنے میں باراتی آئے اور ڈولا اٹھا کر چل دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے شریف کو جب قبر میں اتارا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوش و غم میں آ کر قبر سے فرمایا، اے قبر، تجھے خبر بھی ہے کہ ہم نے تیرے اندر کیسے پاکیزہ جنازے کو رکھا ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے اور شیر خدا علی مرتضیٰ کی بیگم ہے اور شہزادہ کونین حسن اور حسین کی والدہ فاطمہ زہرا ہیں۔ قبر سے آواز آئی، اے ابو ذر، یہ خاندانی بزرگی اور شرافت جتلانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو ایمان اور اچھے عملوں کا ذکر کرنا چاہیے۔ میرے اندر تو اس کو آرام ملے گا جو ایمان اور اچھے عمل لے کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کہا کیا اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی، نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ بیمار ہو کر مرنے میں یہ نفع ہے کہ بیمار توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، کسی کا کوئی حق ذمہ ہو اس کو ادا کر دیتا ہے یا حق والے سے معاف کرا لیتا ہے، نماز یا روزے وغیرہ اس کے ذمہ ہوں تو اس کا فدیہ یعنی بدلہ دینے کی، حق والوں کے حقوق ادا کرنے کی وصیت اور نصیحت کر دیتا ہے یا خود وارثوں کا حق ادا کر دیتا ہے۔ محسن اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت و عظمت کی قسم کے ساتھ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مسلمان بندے کے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی رحمت میں چھپا لوں تو دنیا سے اس کو ایسی حالت میں موت دیتا ہوں کہ وہ دنیا میں اپنے تمام گناہوں کا بدلہ پا لیتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں اور سختیاں اٹھا لیتا ہے۔ کتنے ہی بیمار ہو جاؤ گے، اگر رحمت رحمان سمجھو سر بشر
جس قدر تکلیف ہوگی دوستوں پاک ہو جاؤ گے اس کو سن رکھو، جتنی ہوگی سخت بیماری تمہیں گھیر لے گی رحمت باری تمہیں، جس قدر خوش ہوگے مولا تم سے جاؤ گے خوشنود بس دنیا سے تم۔ اب آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔